الرحیم اکابرین دیوبند اور اہل سنت والجماعت کا مسلک پہلے یعنی 1868 سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کا صرف ایک ہی مسلک تھا۔ اس زمانے میں دیوبندی اور بریلوی نام کے کوئی دو جدا مسلک نہیں تھے۔ میں جب دیوبند قائم ہوا تو اس نئے مدرسے کو دیوبندی مدرسہ کہا گیا، اور جو پرانا رہ گیا تھا وہ بریلوی مسلک کہلایا گیا۔ مگر اگر آپ ان لوگوں کے دیوبندی اکابرین کے سوانح حیات پڑھیں اور ان کے عقائد وغیرہ دیکھیں، ان کے جو معمولات دیکھیں، تو ابھی آپ دیکھیں گے ان میں اور بریلوی علماء کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں سے چند مثالیں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی بہت ہی سرگرم تھے۔ ایکچولی انہی لوگوں نے قائم کیا تھا۔ قاسم نانوتوی کا انتقال تو صرف 10-11 سال کے بعد 1879 میں ہو گیا، جبکہ رشید احمد گنگوہی ان کے بعد 30 سال تک یعنی 1908 تک دارالعلوم دیوبند کے سربراہ رہے۔ یعنی جو دارالعلوم دیوبند کے وہ ہیں بانی ہیں، یہ صابر کلیاری کی خبر میں درگاہ میں وہ کرتے تھے کہ مراقبہ کرتے تھے، رات کو وہیں پہ رہتے تھے اور دروازہ بند کرتے تھے، اور حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کہ صاحب خبر سے مراقبہ کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے اور صاحب خبر سے گفتگو کرتے تھے۔ پتہ نہیں کس قسم کی گفتگو تھی، گفتگو کرتے تھے۔ اور خبروں سے اتنی یہ تھی، جب روڑکی کے اسٹیشن سے اترتے تو جوتے اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے اور پیدل درگاہ کو جاتے تھے، صابر کلیاری کی درگاہ کو۔ یہ سب لکھا ہوا ہے سوانح قاسمی جلد 2 صفحہ نمبر 29 میں، اور لکھنے والے ہیں مناظر حسن گیلانی۔ تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے الیاس کاندھلوی، وہ تو 8 سال تک بیدایون کی خبر میں مراقبہ کرتے تھے، گھر کھانا بھی وہیں پہ کھاتے تھے۔ اور وہی حال آپ کے زکریا کاندھلوی کا بھی تھا۔ یہ سب یعنی جتنے اکابرین ہیں مزاروں پہ مراقبہ کرنے والے تھے۔ رشید احمد گنگوہی کا یہ 30 سال تک دارالعلوم دیوبند کے سربراہ رہے۔ ان کے پاس کتابیں تو بہت ہیں، مگر ان کا تصور شیخ کا عقیدہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے بیعت ہیں تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ شیخ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے شیخ کی روح آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی جسمانی یعنی انسانی شکل میں آپ کے سامنے ایک انسان کا روپ ڈھال کے میں آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ اس کو عمل برزخ بھی کہتے ہیں، اسے تصور شیخ بھی کہتے ہیں۔ یہ رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ تھا، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ دیوبند کے جو وہ تھے شیخ الحدیث تھے خلیل احمد سہارنپوری، ان کی کتاب یعنی فیض الباری شاید ہے، اس میں دیکھیں یعنی جب آپ فنا فی اللہ کا عقیدہ ہے ان کے پاس، کہ جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کسی کو صرف دیکھ کر آپ یعنی موت دے سکتے ہیں یا مردے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو جو نا خم باذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف خم باذن کہہ دیجئے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کے جو وہ تھے زکریا کاندھلوی جنہوں نے فضائل الاعمال لکھی، ان کا انتقال 1978 ہوا، تو ان کی کتاب فضائل الاعمال پڑھ کے دیکھیں، اس میں ایسے جو قصے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں، یعنی کبھی یعنی آپ کو بھوک لگی تو جو ہے آپ کو روٹی مل جا رہی، کسی خبر سے آپ کو کھانا مل جا رہا ہے، کبھی دینار مل رہے ہیں، اور کسی کو بھوک لگ رہی رسول اللہ علیہ وسلم کے خبر پہ آ کے کہہ رہا کہ بھوک، اور وہاں سے کھانے کا انتظام بھی ہو جا رہا ہے، اور ایسی بریانی مل رہی کہ اس میں ہاتھ میں بوتل باقی ہے۔ ایسے قصے کہیں ہیں۔ یا وہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک قبرستان میں کوئی کاروان آ کے رکا، تو اس میں سے خبر میں سے مردہ اٹھا، اور اس نے ایک اونٹ کاٹ کے سب کے یعنی مردہ خبر میں سے اٹھ کے آیا اور سب کی مہمان نوازی کیا۔ اس قسم کے کئی قصے ہیں اس میں۔ یہ سب سے مشہور وہ قصہ ہے کہ راستے میں ماں بیٹا جو ہے نا حج کو جا رہے تھے، راستے میں ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور مر گئی،
تو بعدوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے سر پہ، چہرے پہ اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور وہ مردہ عورت زندہ ہو گئی. ہاں، تو پھر اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا نبی ہوں، اور جب بھی کسی کی طبیعت یعنی ضرورت پڑتی میں آ جاتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہاں کے دیوبالائی قصے ہیں؟ یہ اسلام ہے یا صوفیت ہے؟ دیوبند کے شیخ العرب و عجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا انتقال 1899 میں ہوا. ان کی کتابیں تو پڑھنے کے قابل ہیں. ان کو تو جو نا سعودی کے علماء اس کی زندگی میں اس کو جو نا کافر اور ملحد قرار دیے تھے. تو ان کی کتاب پڑھی ہوتا ہے بدن میں یہ کہ اس کی دستار بندی یا کچھ بھی کہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل میں نہیں آئے، بلکہ اس کا جو پیر تھا، اس کا جو مرشد تھا نور محمد بدایونی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور محمد بدایونی کی شکل میں آئے اور اس کی دستار بندی کر کے چلے گئے. اچھا، پھر ایک دوسرا قصہ اسی امداد اللہ کا ہے کہ ان کا ایک کوئی مرید تھا یا تھا، ہاں کوئی دھوبی تھا. تو اس کو جو نا مہینے کو کچھ ایک آنا دو آنا ملتے تھے. تو پھر جب یہ بڑے میں اب بیمار ہو گئے تو پریشان ہو گیا، تو انہوں نے کہا ارے بھائی پریشان مت ہو، مرنے کے بعد بھی میرے خبر سے تیرے کو روزانہ یہ مہینے کے ایک آنا دو آنا ملیں گے. اور ویسی ہوا مرنے کے بعد اس جولائی کو یا دھوبی کو اتنے پیسے ملتے تھے روزانہ کے. لا حول ولا. پھر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان اسلام کا داعی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری محنت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یا صوفی بن رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ.